آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اعمال کو برباد کرنے والے کام ہے کیا؟ پہلا کام علماء فرماتے ہیں، بلکہ قرآن ہی کہتا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اسلام کے سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ شرک اگر کسی کی زندگی میں آیا ہے، یہ شرک اگر کسی کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا ہے تو یاد رکھ لیں، یہ زہر ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی مخلوق کو، کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، ساجھی بنانا، پارٹنر بنانا، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات الحی القیوم ہے، اللہ کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ اولاد سے پاک، اللہ رشتہ داروں سے پاک، اللہ خاندان سے پاک، اللہ سونے سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ایک مقام ہے، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے بارے میں ذہن میں یہ بات لاتا ہے کہ یہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بھی کھانے سے پاک ہیں، یہ بھی بیوی بچوں سے پاک ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ مسلمان بناتا ہے تو اللہ کے ساتھ پارٹنر کر رہا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اسی شرک والے کام سے آتا ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ شرک کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے سجدے کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے تہجد کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔ آسمان کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، زمین کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، سورج کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، چاند کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، ستاروں کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، پہاڑوں کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات کے بنانے والا تنے تنہا اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا تنے تنہا اللہ ہے۔ وقت پر سورج نکالنا اللہ کا کام ہے، وقت پر سورج کو ڈبونا اللہ کا کام ہے، وقت پر بارش کا برسانا اللہ کا کام ہے۔ اس کام میں کسی کو اگر شریک کرتا ہے اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کے صفات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات اللہ کے کام کو کہتے ہیں۔ جیسے روزی دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے اندر روزی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ بارش کا برسانا اللہ کا کام ہے، ساری دنیا مل کر کے، ساری ٹیکنالوجی یوز کر کے ایک قطرہ بارش کا پانی برسا نہیں سکتی۔ اولاد کا دینا اللہ کی قدرت میں ہے، قرآن کہتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اولاد کا دینا اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ اگر اولاد کا سوال اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے جا کے کر رہا ہے، کسی ولی کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی شیخ کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی بزرگ کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی کے مخلوق کے سامنے جا کے کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ایک طرف نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف روزہ بھی رکھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف تہجد بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف حج بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف داڑھی بھی رکھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف قرآن بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف ذکر بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، تو یہ سارا شرک والا عمل اس کی نماز کو لے کے ڈوب جائے گا، اس کی تہجد کو ڈبو دے گا، اس کے قرآن کو ڈبو دے گا، اس کے حج کو برباد کر دے گا، اس کی تلاوت کو برباد کر دے گا، اس کے ذکر کو برباد کر دے گا، اس کے سجدوں کو برباد کر کے اس پر پانی پھیر دے گا۔ عمل تو کر رہا ہے، نماز کی بھی پابندی ہے زندگی میں، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ٹوپی بھی ڈالتا ہے، داڑھی بھی چھوڑتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اور سجدے بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ زندگی میں شرک بھی ہے، تو یاد رکھ لینا یہ شرک زندگی میں آنے سے یہ سارے اعمال کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ آج اس شرک کے گناہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، اسی کے ساتھ زندگی کر رہا ہے، اسی گناہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اسی گناہ کے ساتھ سجدے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میری نماز کام آ جائے گی، میرا سجدہ آخرت میں کام آ جائے گا، میرا حج آخرت میں کام آ جائے گا، میری تلاوت آخرت میں کام آ جائے گی۔ نہ، یہ دھوکہ ہے۔ مشرکین مکے کے اندر جو مشرک رہتے تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ نیک اعمال نہیں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، اس زمانے کے مشرکین مکہ حج کرتے تھے، کعبے کی صفائی کی خدمت مشرکین مکہ کی تھی، کعبے کو دھونا مشرکین مکہ کا کام تھا، کعبے کا طواف کرنے والے کے آنے والے کے حاجیوں کی خدمت یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے، حاجیوں کا سامان اٹھایا کرتے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ مشرکین مکہ زکات بھی دیتے تھے، یہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن شرک ان کی زندگی میں تھا۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ساتھ میں 360 بتوں کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں 360 بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، 360 بتوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، حج کا طواف بھی کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر کرنے کا نام شرک ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ
لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ مشرکین مکہ کا حال ایسا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا اس دیوانے پاگل شاعر کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں؟ یہ جو محمد آ کے کہہ رہا ہے بتوں کو چھوڑ دو، مورتیوں کو ہٹا دو، ان کے سامنے سجدہ نہ کرو، ان کے سامنے اولاد کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے بارش کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے عزت کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے صحت کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے شفا کا سوال نہ کرو، جو کرنا ہے اللہ سے کرو۔ جب یہ مصطفیٰ آ کے ان کے سامنے کہتے ہیں تو مشرکین کیا جواب دیتے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا اس پاگل کے کہنے سے ہم بتوں کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، اللہ کی بھی عبادت کریں اور دوسرے کی بھی عبادت کریں، اسی کا نام شرک ہے۔ ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، ہر ایک نماز میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو فرض کر دیا۔ جس کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تم سنت پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم نفل پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم واجب نماز پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم فرض نماز پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیوں بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، اس کی بھی تیری بھی، اس کی بھی سن تو تیری بھی سن تو، بیچ کا آدمی ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ، تیری ہی، بول تیری ہی، یا اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی سامنے سجدہ ٹیکیں گے، تیرے ہی سامنے ماتھا ٹیکیں گے، تیرے ہی سامنے اولاد کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے صحت کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے شفا کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے نفع کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے عزت کا سوال کریں گے، تیرے ہی سے مصیبت کی پناہ مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت توحید کا سبق دیتی ہے۔ جب تک وہ چیز ہماری زندگی میں نہ آئے تو پھر زندگی خطرے میں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اللہ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء پر وحی نازل کر کے یہ تنبیہ کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد، آپ کی طرف بھی ہم وہی بھیج چکے ہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے پیغمبروں کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے کہ وہ انبیاء اپنی امت کے سامنے یہ میسج دے دیں، لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تو امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی خود نبیوں کے اوپر وارننگ دے رہے ہیں، جلیل القدر پیغمبروں کی طرف وارننگ کر رہے ہیں۔ سورہ انعام میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نام لیا، ایک ساتھ
17 انبیاء علیہم کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر کے اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ جتنے انبیاء کے ہم نے نام لیے ہیں، ہم نے ان کو چنا ہے، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ہم نے ان کو ہدایت کا رہبر بنایا ہے۔ یہ ہدایت بندوں تک جا کے پہنچائیں گے۔ یہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انبیاء کی بھی گناہ کو ہم سب کر دیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی شرک کریں۔ نبی تو دنیا میں شرک مٹانے آتا ہے، نبی تو دنیا میں غیر اللہ سے رشتہ کاٹ کر اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے آتا ہے، نبی تو دنیا میں ہدایت کو پھیلانے کے لیے آتا ہے، نبی تو دنیا میں توحید کا پیغام بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی سے کیسے شرک ہوگا؟ لیکن اللہ تنبیہ کر رہے ہیں ہوتا تو نہیں تمہارے سے شرک، بائی چانس اگر ہو گیا اصول ہمارا وہی رہے گا، جیسے امتی شرک کرے گا گناہ تو ختم کر دیں گے، اسی طرح اگر وقت کا پیغمبر بھی بائی چانس شرک کرے ہوتا تو تھا نہیں، لیکن تنبیہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اندازہ لگاؤ جب انبیاء پر اللہ کی ہو رہی ہے تنبیہ، تو میں اور آپ اس کھیت کے مولی ہیں۔ کیا ہم بچ جائیں گے اس گناہ کو کر کے؟ کیا ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے؟ بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم زنا کر کے آؤ، میرے دربار میں آنسو کے قطرے بہا دو، ہم گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تم جھوٹ بول کے آؤ، توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے۔ تم بدکاری کر کے آؤ، تم شراب پی کے آؤ، تم غیبت کر کے آؤ، تم سود کھا کے آؤ، تم رشوت کھا کے آؤ، تم حرام کھا کے آؤ، میرے سامنے توبہ کرو، دو آنسو قطرے کے بہا دو، زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہو جائیں، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، چاہے وہ گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے، ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن